ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ہمارے قسم کی حمد و ثنا اللہ ہمارے ملک کے لیے. تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اور مختص ہیں. حمد و صلات کے بعد رب کائنات نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الناس، لوگوں، اتقو، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی پیدا کی اور پھر بہت سے مرد اور عورتیں اس کائنات میں پھیلا دیے. اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو. کوئی رشتہ مانگتا ہے، کھانے کی چیز مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، اور اللہ رب کائنات کے اوپر نگران ہے. عدم توازن جب کسی معاشرے کا حصہ بن جائے
تو وہ معاشرہ اخلاقی اقدار کی گراوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی بھی انداز سے کوئی ناہمواری جب معاشرے میں آتی ہے تو معاشرہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تھے تو اخلاقی اقدار گراوٹ کا شکار تھی اور انسانیت جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ اللہ نے بطور احسان کے اس امت پر ایک نبی کو بھیجا جس نے اس امت کو آ کر ان کی اخلاقی اقدار کے متعلق خبردار کیا اور ان کو جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچایا۔ میں اس معاشرے میں ہونے والے فسادات، اخلاقی گراوٹیں سب کو تو بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ آج جس بات کی طرف میں کچھ اشارے کروں گا، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اس کا تعلق ہماری گھریلو زندگی سے اور بالعموم اللہ کا خاص کرم ہے ان لوگوں پر جن میں یہ اخلاقی گراوٹ نہیں ہے۔ بالعموم ہمارے گھرانے اس فساد کا شکار ہو چکے ہیں۔ عورت ہمیشہ سے ایک مظلوم طبقہ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب آپ کو نبوت ملی، اس دور میں تو عورت کو صرف ایک عورت اور ایک جسم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خواہش پرستی، نفس پرستی کا ایک آلہ بن چکے تھے۔ ایک ایک مرد کئی کئی عورتیں اپنے گھروں میں رکھنا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور پھر اتنا اخلاقی گراوٹ تھی کہ اس مرد کے مرنے کے بعد اس کی اولاد جس پیٹ سے پیدا ہوئی اسے چھوڑ کر باقی اپنی ماں کو تقسیم کر لیا کرتے تھے کہ یہ تیری ہے، وہ میری ہے، وہ تیری ہے، وہ میری ہے۔ اس قدر ضلالت کا شکار تھا وہ معاشرہ۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک عکاسی کی گئی۔ عورت نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے گھر پہ کالا جھنڈا لگایا ہوا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ میں اپنا جسم بیچ کے اپنا پیٹ پالتی ہوں، جسے میرے جسم کی ضرورت ہو وہ آ کر اپنی ضرورت پوری کر لے اور میری آگ پیٹ کی بجھا دے۔ اس حد تک گراوٹ تھی۔ وراثت دینا، حق مہر دینا، یہ گالی تھا مرد کے لیے۔ فخر سمجھا جاتا تھا کہ عورت کو ہم وراثت سے محروم کریں، یہ عورت کا حق نہیں، مرد کا حق ہے۔ عورت صرف عورت ہے، کیسا حق مہر؟ بغیر کسی معاوضے کے اپنے گھر میں عورتیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی چند جھلکیاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جس میں اللہ نے ضرورت محسوس کی کہ میں اپنا ایک نبی بھیج کر ان کو اس اخلاقی گراوٹ سے بچاؤں۔ اور تقریباً ہمارا یہ معاشرہ اس فساد کی طرف چل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک خاتون آپ کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اللہ کے حبیب، میں سعد بن ربیع کی بیوہ، میرا شوہر غزوہ احد میں آپ کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا اور واپس نہیں آیا، اللہ کے پاس چلا گیا، شہید ہو گیا، اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی ننھی ننھی بچیاں بھی تھیں۔ کہتی ہے اللہ کے حبیب، میرا شوہر جب اس دنیا سے گیا تو حسب روایات اس کے بھائی نے ان بچیوں کی مکمل جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں، اس مادی دور میں بچیوں کا پالنا کتنا مشکل ہے، اور پھر پلنے کے بعد جب ان کی شادیاں ایسا نہیں ہوگی جب تک ان کے پاس مال نہ ہو۔
اللہ کے حبیب ان بچیوں کی وراثت اس کے باپ سے جو ان کا حق بنتا ہے وہ دلوائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس وقت تک کوئی ہدایات نبی علیہ السلام پر موجود نہیں تھی جن کی روشنی میں آپ ان کے لیے کوئی تقسیم کار ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے انبیاء بھی جب تک اللہ کی طرف سے ہدایات نہیں آتی اپنی طرف سے کسی معاملے کے اندر کچھ کہنا ان کے لیے گوارا نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے کئی واقعات ہو گئے، میرا تو دین کا اپنا سا خادم، چھوٹا سا طالب علم، بڑے بڑے علماء کرام کو آپ سنتے ہیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور آ کر کچھ ان سے نبی علیہ السلام سے باب گفتگو ہوئی۔ عائشہ کہتی میں گھر کے سین میں تھی، مجھے پتہ نہیں چلا کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے پتہ اس وقت چلا جب اللہ رب کائنات نے قرآن پاک میں آیات اتاری، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے عرش معلیٰ پہ وہ باتیں سن لی جو ایک عورت اپنے شوہر کا شکوہ آپ سے کر کے گئی اور آپ سے جھگڑ رہی تھی۔ تو جھگڑا کیا تھا؟ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو چکی، میرے شوہر نے مجھ کو اپنے لیے ماں اور بہن کا درجہ دے دیا ہے کہ تو میرے لیے انت علیہ کظہر امی، جس طرح میرے لیے میری ماں ہے آج کے بعد تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اللہ کے حبیب میں کہاں جاؤں؟ اور حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ میں نے اپنے دودھ کے برتن اس کے بچوں کے لیے خالی کر دیے، ساری زندگی اس کے بچوں کو دودھ پلایا، اپنی جوانی اپنے شوہر کے لیے وقف کر دی تھی، آج میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ کس در کا میں کس در کی میں بھکارن بن کے اپنا پیٹ پالوں گی؟ اللہ کے حبیب میرے لیے اجازت دیجیے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ میرے مسئلے کا حل فرمائیے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس لیے کہ آپ کے پاس مسئلے کا حل اللہ کی طرف سے اس وقت نہیں آیا تھا۔ پھر کلام مقدس میں آیات اتار دی گئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں اور بہن بنا بیٹھتا ہے تو ماں بہن بن نہیں جاتی، مائیں تو تمہاری وہ ہے جن کے پیٹ سے تم نے جنم لیا ہے۔ اب تم نے چونکہ یہ غلط بات کی ہے اس پر ایک کفارہ اتار دیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا ایک گردن غلام آزاد کیا جائے، یا 2 ماہ مسلسل روزے رکھے جائیں۔ بیوی کی قربت سے پہلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں، اگر ایک روزہ بھی مس ہو گیا تو نئے سرے سے کفارہ دوبارہ پڑ جائے گا۔ تو یہ کفارہ اتار دیا گیا، اس کو کفارہ زہار کہا جاتا ہے۔ جب تک ان کفاروں میں سے کوئی کفارہ نہیں دیں گے بیوی کی قربت اختیار نہیں کریں، لہذا ان کے بارے میں یہ آگے ہی جب آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات مبارکہ پڑھی، ان کے مسئلے کا حل ہو گیا۔ اب یہ صورتحال بھی کچھ ایسی ہے، سعد ابن ربیع کی بیوہ تشریف فرما ہے، ان کو واپس بھیج دیا گیا کہ ابھی ہدایات نہیں آئی۔ اب قرآن مقدس میں اللہ رب کائنات نے اتار دی آیات مقدسہ جن میں پوری ڈیٹیل نازل کر دی گئی وراثت کی۔ وہ وراثت کی جب ڈیٹیل آتی ہے اس میں باپ کا حصہ بھی متعین ہو گیا، ماں کا حصہ بھی متعین ہو گیا، بیوی کا حصہ بھی متعین ہو گیا، بیٹیوں کا حصہ بھی آ گیا، شوہر اور بیوی کا حصہ بھی بیان کر دیا گیا، ساری ڈیٹیل اتار دی گئی۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ ڈیٹیل آئی آپ نے اس کو بلایا اور ان بچیوں کے چچا کو بھی بلا لیا گیا، حکم دیا کہ 2/3 3 حصے کیے جائیں جائیداد کے، 2/3 ان کی بیٹیوں کی ہیں ان کو دی جائے۔ بیٹی اگر ایک ہوتی ہے تو آدھے کی وراثت، آدھے مال کی وارث ہوتی ہے۔ اگر 2 یا 3 یا 4 زائد بیٹیاں تو پھر 2/3 میں شریک ہوتی ہے۔ چونکہ تیری اولاد ہے حضرت سعد کی نطفے سے، لہذا تو بیوی کی حیثیت میں 8واں حصہ لے گی۔ اگر شوہر سے بیوی کی اولاد نہ ہو تو وہ 4تھا حصہ لیتی ہے۔ اب تمہارے لیے 8واں حصہ ہے، اور جو باقی بچے گا ان کے بچیوں کے چچا سے کہا وہ اسبا کی حیثیت میں، پگڑی کے وارث کی حیثیت میں تمہارا ہے۔ پہلے ان بچیوں کا حق دو، اس کی بیوہ کا حق دو، بعد میں جو بچتا ہے وہ تمہارا ہے۔ یہ ڈیٹیل پوری کی پوری اتار۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب یہ پورا نظام وراثت کا اللہ نے بتایا لوگوں پر بوجھ پڑ گئے، باتیں ہونے لگی، چم گوئیاں شروع ہو گئی۔ دیکھیں جی کسی صورت میں عورت کو چھٹا دیا جا رہا ہے، کسی صورت میں اسے
آدھا دیا جا رہا ہے، کسی صورت میں اسے 2/3 دی جا رہی ہیں، یہ کیا مطلب؟ عورت تو عورت ہے، اس نے کون سا معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آئے۔ کچھ لوگ اس بات کو یوں کہنے لگے کہ دیکھیں جی مرد کے تو برابر ہے، عورت حقوق میں برابر ہونی چاہیے۔ اگر مرد کو 2 حصے دلوائے گئے اور 1 حصہ عورت کو دلوایا گیا لڑکی کو، تو اس کو بھی تو برابر کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ ایک باپ کی نسل سے ہے۔ کچھ لوگوں نے ایسی باتیں جب شروع کی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا، بڑی بلیغ اور فصیح درس تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تم معاشرے کی اس اونچ نیچ پر جو اللہ نے کلام مقدس کا حصہ بنا دی، تم اس کے اوپر باتیں کرتے ہو، جبکہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ وہ جہاد میں حصہ لیتا ہے، وہ نمازوں کے اندر جا کر مسجد میں حصہ لیتا ہے، دیگر جو معاشرتی اور معاشی انتظامات ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ خواتین ان سے پیچھے ہیں۔ جب خاتون بیوہ ہوتی ہے تو یا اپنے والد کے گھر میں آتی ہے، اس کے لیے بوجھ بنتی ہے، یا بیٹوں کے لیے بوجھ بنتی ہے، یا اپنے بچوں بیٹوں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے بوجھ بنتی ہے۔ تو شریعت نے مرد کو زیادہ دلوایا اسی نسبت سے کہ ان کی کفالت عورتوں کی مردوں کے ذمہ ہے۔ تو تم کو اللہ کے نظام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، سر تسلیم خم کر لو تو مومن بنو گے، ورنہ تمہارا ایمان تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ بڑے اچھے انداز سے ان کو سمجھایا۔ عزیز عالمان، آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں، میرے گھر میں وراثت کا یہ نظام مکمل طور پر ہم نے ادا کیا ہے کہ نہیں؟ کتنا لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہم بھائی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یتیم بچے جن کی کفالت میں آئے ان کی جائیداد پر وہ سانپ بن جاتے ہیں، ان بچوں کا حق ادا نہیں کرتے، بھلے وہ یتیم بچہ سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ کسی قریبی عزیز کا کیوں نہ ہو، جس کی کفالت اس کے ذمہ پڑ گئی، وہ اس کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتا ہے، اس بچے کے نام نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں جب قیامت کے دن رب کے حضور پیش ہوں گے تو اس کے سامنے کون سا منہ لے کر جائے گا؟ آج ایک آدمی اگر ایک بھری مسجد میں، بھرے محفل میں اس کو کوئی ذلیل کر دے، اس کو بے عزتی کتنا محسوس ہوتی ہے کہ یار محلے کے عظیم شخصیات موجود تھی، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، رواسار چودھری موجود تھے، امام اور خطیب موجود تھے، تم نے تو میرا کچھ بھی نہیں چھوڑا، بھری محفل میں میری بے عزتی کر دی۔ لیکن جب یہ بے عزتی اس کی میدان حشر میں ہوگی تو وہاں پر کون کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات تو میرے رب کریم کی ہے نا، اس کے سامنے شرمندگی کیسی ہوگی؟ اللہ کے بعد اس کے انبیاء موجود ہیں، شہداء، صالحین اور عظماء موجود ہیں، صالحین اور قدوسی موجود ہیں، ان کا سامنا ہم کیسے کر پائیں گے جب قیامت کی شرمندگی ہو؟ اللہ اکبر، آج کی شرمندگی جس انسان نے اپنا مقدر بنا لی، اگلی شرمندگی سے وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ آج اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کے رب سے معافی مانگ لے، جن کے ساتھ یہ ظلم کر چکے ہیں ان سے معافی مانگ لے، ان کا حق اپنی جیب سے ادا کرنے کے بعد اللہ کے نزدیک سرخرو ہو جائے۔ اللہ اکبر، کچھ بدبخت تو ایسے ہوتے ہیں، بیٹوں نے یا بیٹیوں نے ستایا نا، اس تنگی میں آ کر اپنے بیٹوں کو اپنی وراثت سے محروم کر کے آگ کر دیتے ہیں۔ اس بیٹے کا میری وراثت سے کوئی حصہ نہیں ہے، میں مر بھی جاؤں تو میری وصیت ہے اقتدار کے حلقوں کو بھی اور اس کے باقی وارثوں کو بھی کہ اس کو میرے مال میں سے کچھ نہ دیا جائے، یہ میرا نافرمان تھا۔ اس نے نافرمانی تیری نہیں کی، اللہ کی ہے، وہ خود اس سے نمٹے گا۔ تجھے یہ حق نہیں دیا کہ اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اس کو تو اس کے حق سے محروم کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ، جس نے اپنے وارث شرعی کو اس کے حق شرعی سے منع کر دیا، رکاوٹ ڈال دی، اللہ قیامت کے دن اس کی جنت کی وراثت کو کاٹ دے۔ تو اپنی جنت کی وراثت سے کیوں محروم ہوتا ہے؟ دنیا کے مال کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، چند مربوں اور فٹوں کی زمین کے لیے حق وراثت ہمیشہ والی تو ختم کر رہا ہے۔ ایسا مت کر، یہ حقوق بچیوں کے ہیں یا بچوں کے ہیں، آپ اپنی زندگی میں ادا کرتے ہیں تو اس کا ایک نظام شریعت نے دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے، طبرانی کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے۔ دو لفظ آئے ہیں، ایک حدیث میں لفظ ہے اعدلوا بین اولادکم، زندگی میں اگر تم کچھ دینا چاہتے ہو اپنی اولاد میں برابری کرو،
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کے بیٹے کو 2 روٹیوں کی ضرورت ہے اور بیٹی کو 1 روٹی کی ضرورت ہے، آپ اسے بھی کہیں کہ 2 روٹیاں کھا، یا ایک بچے کو کہیں کہ نہیں میری بیٹی کو میں نے 1 روٹی دی ہے تجھے بھی 1 دوں گا۔ یہ دنیا کی ضروریات ہیں۔ ایک کو سکول داخل کرایا ہے، اس کا نصاب قیمتی ہے، دوسرے کا نصاب تھوڑا سا ہلکا ہے۔ یہ دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، اس میں مساوات یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر یہاں بھی ہو سکے تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ جہاں بندہ بے بس ہے شاید اس کا مواخذہ نہ ہو، لیکن جو آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے بس اور اختیار میں، اس میں مرد اور عورت، بیٹا اور بیٹی دونوں میں مساوات کریں، برابری کریں۔ 1 مربع اگر بیٹے کو دیا ہے، بیٹی کو بھی 1 مربع دینا ہوگا اگر زندگی میں وراثت دینا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی کا نظام ہے۔ اس حدیث میں برابری کرو اپنی اولاد میں، شاید اس برابری کے لفظ پر کوئی اعتراض کرے۔ میں طبرانی کے حوالے سے ایک اور لفظ آپ کے سامنے رکھ دوں، سووا بین اولادکم، تسویہ کرو اپنی اولاد میں، برابری اختیار کرو مال دینے کے اندر۔ زندگی میں دینا چاہتے ہو تو برابری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے اس کی مثال موجود ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں، وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میرا یہ چہیتا بیٹا ہے، اس کو ایک غلام تم گفٹ کرو، تحفہ کرو، اور اس گفٹ پر میں راضی تب ہوں گی جب تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا، ورنہ میں راضی نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے تیرے بعد وہ غلام میرے بچے سے چھین لیا جائے۔ میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں کہ میں اپنے اس بیٹے کو غلام دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اور بیٹے بھی ہیں؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے حبیب اور بھی ہیں۔ فرمایا سب کو دیا؟ کہنے لگا نہیں سب کو نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے 2 بہترین اور عظیم ترین جملے ارشاد فرمائے۔ ایک تو یہ کہ کل تو اپنے بڑھاپے کے لیے اپنے دشمن پیدا کرنا چاہتا ہے، اس نسبت سے کہ تو یہ نہیں چاہتا کہ تیری خدمت میں سارے تیرے برابر ہوں۔ وہ چاہتا ہے ہاں اللہ کے حبیب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری خدمت میں سارے برابر ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اس گفٹ دینے کے اندر بھی تجھے برابری کرنی ہوگی، ورنہ یہ یاد رکھ یہ بھی انسان ہے، ان کی خدمت میں تجھ سے برابری کی توقع نہیں ہونی چاہیے تجھے۔ دوسرا شاندار جملہ آپ نے ارشاد فرمایا انہ جور، یہ تو زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، فإنی لا اشہد علی جور، میں نبی ظلم پہ گواہ نہیں بنتا۔ اب یاد رکھیے جو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر گئے، یا بیٹوں کو زیادہ دیا بیٹیوں کو کم دیا، وہ ظلم کا شکار ہوئے، زیادتی کا شکار ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور ایک ظالم جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اولاد نے اگر معاف نہیں کیا، میں یہ کہا کرتا ہوں، میں ادنا سا دین کے خاتم کہا کرتا ہوں بیٹیاں بڑی نرم دل ہوتی ہیں۔